نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت والجلال کا کرم احسان ہے کہ اللہ نے ایک سنت پر عمل کروایا، یعنی قرآن کریم کا تراویح کے اندر سننا یہ الگ سے سنت ہے، اور پورے مہینے تراویح کا پڑھنا یہ الگ سنت موقدہ ہے۔ اگر ہم چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے، دونوں میں سے کوئی سی بھی سنت موقدہ کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ابھی ہمارا جو ہے صرف قرآن کریم مکمل ہوا ہے، ابھی ایک دن باقی ہے یا 2 دن باقی ہے، تو ہم 1 دن 2 دن جو بھی ہوں ہم تراویح اسی اہتمام کے ساتھ اور اسی ذوق اور شوق کے ساتھ میں آتے رہیں جس ذوق اور شوق کے ساتھ میں الحمدللہ ہم نے تراویح پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، نمبر 1 کتاب اللہ یعنی قرآن کریم، اور نمبر 2 سنت نبی یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، تو اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کریم اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، تو کلام پاک جو ہے اللہ رب العزت نے جو یہ دولت ہمیں عطا فرمائی ہے بہت بہترین اور بہت عظیم دولت ہے۔ یہ دولت جو ہے قرآن کریم کی کسی اور قوم کے پاس میں آج کی تاریخ میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اور بھی کتابیں نازل فرمائی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، لیکن ایسی کتاب کوئی نہیں ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے۔ اب کلام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا، اور نازل کس کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے؟ کس فرشتے کے ذریعے سے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور کس پر نازل ہوا ہے؟ صادق الوعد الامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس حالت میں نازل ہوا تھا آج تک اسی حالت کے اندر موجود ہے قرآن کریم۔ یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے، رد و بدل ایک حرف کی، ایک نقطے کی بھی رد و بدل نہیں ہے۔ کوئی تحریف بھی اگر قرآن کریم میں جس نے کرنی چاہیے، تبدیلی کرنی چاہیے، تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا، لیکن وہ قرآن کریم کے اندر تحریف اور تبدیلی نہیں کر سکے۔ مشرکین مکہ کبھی کبھار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے کہ یہ تو خود اپنا گھڑ کر کلام ہمیں سناتے ہیں، خود کا گھڑا ہوا کلام ہے، یا وہ کہا کرتے تھے کہ فلاں کے پاس سے سیکھ کر کے آتے ہیں پھر لوگوں کو یہ کلام جو ہے یہ سناتے ہیں۔ تو قرآن نے اس بات کا چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے نبی جو ہے یہ بھی انسان ہے، کسی کے پاس جاتے ہیں وہاں سے سیکھ کر کے آتے ہیں، تو قرآن نے چیلنج کیا کہ تم اس جیسی قرآن جیسی 10 صورتیں پیش کر کے دکھاؤ، اور صرف 10 صورتیں نہیں بلکہ 1 صورت پیش کر کے دکھاؤ، اور 1 صورت تو یہ بہت بڑی بات ہے، تم صرف 1 آیت پیش کر کے دکھاؤ۔ لیکن کبھی بھی کسی بھی دور کے اندر، جبکہ عرب کے اندر جو ہے بڑے فصیح و بلیغ لوگ پائے جاتے تھے، برجستہ اشعار عربی میں کہا کرتے تھے بغیر کسی تیاری کے، تو ایسے ماہر لوگ پائے جاتے تھے، لیکن کسی کی مجال نہیں ہوئی اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کریم جیسی 1 آیت پیش کر سکے۔ تو اللہ رب العزت والجلال کا کرم احسان ہے، اللہ نے اتنی بڑی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اور قرآن کریم کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ہے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حفاظت کے جو طریقے ہیں اللہ رب العزت کے وہ بھی بالکل عجیب و غریب طریقے ہیں۔ کبھی تو اللہ رب العزت نے کسی طریقے سے حفاظت کر کے دکھائی، اور کبھی کسی طریقے سے اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی قرآن کریم کی، اور آج بھی اللہ رب العزت حفاظت کر رہا ہے، اور قیامت تک جیسا نازل پہلے دن ہوا تھا قیامت تک آخری دن تک ایسا ہی موجود رہے گا۔ مامون رشید کا دور خلافت تھا، اس وقت میں مامون رشید جو ہے ایک علمی مجلس قائم کرایا کرتے تھے، 1 سال کے بعد میں 2 سال کے بعد میں لوگ علماء کرام وہاں پر آتے، اور جو علماء پادری ہوتے، عیسائی ہوتے، نصرانیوں کے علماء ہوتے، یہودیوں کے عالم ہوتے، ان کو بھی آنے کی اجازت تھی۔ چاہے کوئی عالم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ علمی بات کرنے والا ہو، علمی بحث و مباحثہ گفتگو کرنے والا ہو، تو اس کو بھی اس مجلس میں آنے کی اجازت تھی۔ تو مامون رشید کا دور خلافت ہے، آپ نے مجلس قائم کروائی، چنانچہ لوگ دور دراز علاقوں سے علماء کرام آئے، دوسرے مذہب سے جو تعلق رکھتے تھے وہ بھی آئے۔ اب ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے بڑی شاندار تقریر کی، بڑی فصیح و بلیغ تقریر کی، اور اسلام کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی اور بہت اچھی اچھی باتیں بتائی۔ مامون رشید نے اس کو دیکھا تو اس کے چہرے مہرے سے اور اس کے بات کرنے کے انداز سے
مامون رشید کو یہ لگا کہ یہ آدمی شاید مسلمان نہیں ہے، چنانچہ مجلس ختم ہو گئی۔ مامون رشید نے اس نوجوان کو بلوایا اور بلا کر کے اس سے کہا، معلوم کیا کہ بھائی تمہارے چہرے مہرے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم مسلمان نہیں ہو، اور تم نے اسلام کے بارے میں اتنی اچھی اچھی باتیں کی ہیں، تو تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں، یہودیت سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ تو مامون رشید نے کہا بھائی تم اسلام کے بارے میں اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہو تو تم مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو ہم اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، تمہیں عزتیں عطا کی جائے گی۔ اس نے کہا یہودی نے کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تو اسی پر قائم رہوں گا۔ مامون رشید نے کہا ٹھیک ہے بھائی، دین میں زبردستی تو ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین، آپ کی مرضی ہے، مسلمان ہوتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، مسلمان نہیں ہوتے آپ کی مرضی ہے۔ چنانچہ وہ آدمی چلا گیا۔ اب دوسری مرتبہ جب مجلس قائم ہوئی، پھر وہی شخص آیا اور اس نے کھڑے ہو کر کے بڑی شاندار تقریر کی، فقہی مسائل بیان کیے اس نے۔ تو مامون رشید نے پھر اس کو دیکھا تو اس نے بیان کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ چنانچہ مجلس ختم ہوئی، مامون رشید نے اس کو طلب کیا، اس کو بلایا یہودی کو، اور اس سے کہا کہ بھائی ہم نے پچھلے سال تم سے کہا تھا کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن اس وقت میں تم مسلمان نہیں ہوئے، اب کیا وجہ ہوئی کہ تم مسلمان ہو گئے؟ تو اس نوجوان نے کہا، اس یہودی نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے طے کر لیا تھا، تہیہ کر لیا تھا کہ یہاں سے جا کر کے مجھے اسٹڈی کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے کون سا مذہب سچا ہے، اور میرا جو کام کاروبار ہے، میرا کام کتابت کا ہے، رائٹنگ کا میرا کام ہے، میری جو رائٹنگ ہے، میری جو تحریر ہے وہ بہت شاندار ہے، چونکہ پہلے جو ہے پرنٹنگ پریس وغیرہ جو ہے یہ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے اس طرح کی مشینیں، تو لوگ ہاتھ سے لکھ کر کے قرآن کریم کو اور دیگر چیزوں کو ہاتھ سے لکھتے تھے اور اس پر اجرت لیا کرتے تھے۔ تو اس نوجوان نے کہا، اس یہودی نے کہا کہ میرا کام جو ہے وہ لکھنے کا کام ہے، میری رائٹنگ بہت اچھی ہے، لیکن میں نے طے کر لیا تھا یہاں سے جانے کے بعد کہ مجھے اسلام کے بارے میں تحقیق کرنی ہے، ہر مذہب کے بارے میں جاننا ہے کون سا مذہب سچا ہے۔ چنانچہ میں نے تورات کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، میں نے تورات کے 3 بڑے بڑے نسخے لکھے، 3 کتابیں لکھی، اور میں نے اس کے اندر یہ کیا کہ اس کے اندر تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، آگے کی باتیں پیچھے کر دی، پیچھے کی باتیں آگے کر دی، اور کچھ باتیں میں نے بالکل ختم کر دی، بڑے خوبصورت انداز میں نے اس کو لکھا۔ اور میں کلیسا کے اندر گیا، یہودیوں کے پاس میں اس کو لے کر کے گیا، یہودیوں کے عالم جو تھے ان کے پاس میں اس کو لے کر کے گیا، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ بڑا خوش ہوئے، اور خوش ہو کر کے انہوں نے کھول کر دیکھا، پڑھی اس کتاب کو پڑھا، تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، انہوں نے مجھے ہدیہ دیا، گفٹ دیا، اجرت مجھے دی، وہ خوش ہو گئے۔ اب چنانچہ میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، 3 بڑی بڑی کتاب، جو انجیل ہے اس کے میں نے 3 نسخے لکھے، 3 کتابوں کے اندر اس کو لکھا، اور میں اس کو لے کر کے یہودی پادریوں کے پاس میں گیا، یہودی عالموں کے پاس میں گیا، اور میں نے جا کر کے وہ ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کھولا، دیکھا، پڑھا، تو انہوں نے کوئی اعتراض اس کے اندر نہیں کیا، وہ بھی خوش ہو گئے اور انہوں نے مجھے اچھی خاصی رقم دی۔ پھر میں نے قرآن کریم کے 3 نسخے لکھے، اور ان کو لکھ کر کے میں ایک مسلمان کے پاس گیا، میں نے جا کر کے وہ نسخے قرآن کریم کے ایک مسلمان کو دیے، مسلمان بہت خوش ہوا، مسلمان نے دیکھا، کھولا، دیکھا کہ اس کے اندر تو تبدیلی ہوئی ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہوئی ہے، کہ قرآن کے اندر بھی میں نے تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، آگے کی باتیں پیچھے کر دی، کچھ آیتیں یہاں سے اٹھا کر کے وہاں فٹ کر دی، وہاں سے اٹھا کر کے آگے فٹ کر دی، اور کہیں کے زبر ختم کر دیے، کہیں کے زیر ختم کر دیے، اور کہیں کے پیش اور کہیں کے نقطے میں نے ختم کر دیے۔ تو جب اس مسلمان کو میں نے دیا، اس نے کھول کر کے دیکھا، پڑھا، تو اس مسلمان نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر تو تبدیلی ہو چکی ہے، اس کے اندر تو تحریف ہو چکی ہے، لہٰذا یہ قرآن نہیں چلے گا، مجھے واپس کر دیا۔ تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ سب سے سچا جو مذہب ہے وہ دنیا کے اندر اسلام مذہب ہے، اس لیے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ تو جب اس مسلمان نے اس قرآن کو رد کر دیا، کہہ دیا کہ یہ نہیں چلے گا، تو میرے دل پر بڑا اثر ہوا، میں اس مسلمان سے متاثر ہوا کہ ایک ادنا سا مسلمان، زیادہ پڑھا لکھا ہوا بھی نہیں ہے، لیکن اپنے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اس کی ایسا علم ہے، اس کے پاس میں ایسی نالج ہے، تو میرے دل پر اثر ہوا، جس کے نتیجے میں مسلمان ہو گئے۔ تو ایک لفظ بھی اگر کوئی بدل دے تو ایک ادنا سا مسلمان بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ تفسیر رازی کے اندر ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے، واقعہ یہ جیسے سورہ کہف کے اندر جب 16واں پارہ شروع ہوتا ہے تو 3ری لائن میں یا 4تھی لائن میں ایک آیت ہے، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا۔
اس آیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی کے اندر داخل ہوئے۔ جب وہاں پر داخل ہوئے تو ان کو بھوک لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں سے کھانے کو کہا کہ بھئی اب مہمان ہیں، ہماری مہمان نوازی کیجیے۔ مہمان کے لیے جائز ہے، مباح ہے کہ وہ جس بستی کے اندر داخل ہو اگر وہ بھوکا ہے تو مہمانی کو لوگوں سے کہہ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہم آئے ہیں تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیجیے، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ اب یہ جو واقعہ قرآن کریم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، یہ واقعہ 2000 سال سے بھی اوپر کا واقعہ ہے، اتنا پرانا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو فاصلہ ہے تقریباً 1700 سال کا فاصلہ ہے، اور اس درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 1000 بنی اسرائیل کے اندر نبی آئے، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے قبیلوں کے اندر، دوسرے خاندان کے اندر بھی نبی آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ 569 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اتنا پرانا یہ واقعہ ہے، قرآن کریم نے اس کو نقل کیا کہ ان لوگوں نے مہمانی نہیں کی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے جب کھانا مانگا تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ اتنا پرانا واقعہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے، اور اس بستی کا نام مفسرین نے انطاکیہ بتایا ہے۔ جس بستی کا وہ واقعہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے کہ اس بستی والوں نے کھانا نہیں دیا تھا، اس بستی کا نام مفسرین حضرات نے انطاکیہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں انطاکیہ شہر کے رہنے والے لوگ یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے انہوں نے بہت سارا ڈھیر سارا سونا آپ علیہ السلام سے کہا کہ سونا ہے، آپ اس کو قبول فرمائیے، اور ہم ایک چھوٹی سی درخواست لے کر کے آئے ہیں۔ ہم انطاکیہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں، اور انطاکیہ شہر کا واقعہ قرآن کریم کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ تو یہ واقعہ جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں شرم آتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے بستی والے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، ان کو انکار کر دیا تھا کھانا دینے سے۔ لہٰذا آپ یہ سونا قبول کیجئے، اور بو کی جگہ آپ تو کر دیجئے، با واو زبر بو کو ہٹا کر کے تا واو زبر تو کر دیجئے، با کا نقطہ ختم کر کے تا کے 2 نقطے لگا دیجئے، تو ترجمہ بالکل بدل جائے گا۔ فَأَبَوْا جو اس وقت موجود ہے قرآن کریم کے اندر، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ لیکن اگر آپ تو کر دیں گے فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے مہمان نوازی کی ہے۔ تو آپ یہ سونا قبول کیجئے، بس اتنی سی بات ہے، ایک نقطہ ہٹا کر کے اوپر 2 نقطے آپ کو لگانے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت والجلال نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ بو کی جگہ تو لگانے والے، کہ ان لوگوں نے مہمان نوازی کی تھی۔ اگر ہم بو کو ختم کر کے تو لگا دیں تو قرآن کریم کے اندر جھوٹ داخل ہو جائے گا، اور اللہ کی جو یہ کتاب ہے جھوٹی کتاب نہیں ہے بلکہ سچی کتاب ہے۔ تو ہم اس واقعے سے اندازہ لگائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سونا واپس لے جاؤ، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن کریم جس حالت پر نازل ہوا تھا آج بھی اسی حالت پر موجود ہے، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک اپنی اصلی حالت پر موجود رہے گا۔ اس لیے ہم قرآن کریم کی تعلیمات سے ہم فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کو ہم قرآنی تعلیمات میں لگائیں، اس لیے کہ یہ بنیادی حقوق اولاد کی طرف سے ماں باپ پر جو ہے یہ بنیادی حقوق ہے۔ 3 حقوق جو ہیں والدین کے ذمہ عائد ہوتے ہیں اولاد کی طرف سے، کہ ایسی عورت کا، ایسی شریک حیات، ایسی رفیق حیات کا انتظام کیا جائے جو دیندار ہو اور دینی مزاج رکھنے والی ہو۔ اسی طریقے سے دوسرا جو حق ہے وہ یہ ہے وَيُحَسِّنَ اسْمَهُ، جب ان کے یہاں پر بچے کی ولادت ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، بامعنی نام رکھا جائے، اور وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ، اور اس کو قرآن کریم کی تعلیم دلائی جائے۔ تو اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دلانا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے اولاد کو قرآن کریم کی تعلیمات سے، اسی طریقے سے ہم نے دین سے اپنی اولاد کو دور رکھا، تو کل قیامت کے دن یہی اولاد ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ جب اللہ رب العزت کہے گا ان نوجوانوں سے کہ تم دین پر کیوں نہیں چلے، تو وہ کہیں گے کہ ہم دین پر اس لیے نہیں چلے، ہمارے والدین نے ہمیں قرآن کی تعلیم نہیں دلائی تھی، ہمارے والدین نے ہمیں دیندار نہیں بنایا تھا، ہمارے والدین نے ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا تھا، اس لیے ہم دین پر نہیں چلے۔ تو اللہ رب العزت والجلال کہے گا کہ ان کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ تو وہ کیا کہے گی اولاد جس کے لیے ہم دوڑ دھوپ کر رہے ہیں؟ وہ اولاد کہے گی ہمارے رب اس میں صرف ہماری غلطی نہیں ہے بلکہ ان کی غلطی ہے، اس لیے آپ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، ان کو ڈبل عذاب دیجیے۔ ہمارے جو یہ ماں باپ
عذاب ہے، انہوں نے قرآن تعلیمات سے، دین سے ہمیں دور رکھا تھا، ان کو آپ ڈبل عذاب دیجیے، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کو اوپر لعنتوں کی بارش برسا دیجیے۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ ایک حافظ قرآن کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، 10 ایسے لوگوں کے بارے میں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کے بارے میں سفارش کرے گا تو اللہ رب العزت ان کو آزادی کا پروانہ عطا کریں گے، اس لیے کہ حافظ قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کو کل قیامت کے دن اعزاز اور اکرام کا، عزت کا جوڑا پہنائیں گے، اور اس کے جو والدین ہوں گے ان کو تاج پہنائیں گے۔ لوگ معلوم کریں گے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، تو کہا جائے گا ان سے یہ فلاں کہ یہ جو ہے ان کے بیٹے حافظ قرآن تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، تو اس کے سلسلے میں اللہ رب العزت ان کو عزت کا تاج پہنا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو قرآن سے ہمیں جوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔